آج میرے سامنے دو خبریں میری نگاہوں سے گزری. اچھا آپ پھر کہیں گے جی کہ وہ عاطف بھائی آپ پھر ذاکر نائک پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ دو خبریں ہیں. میں کوئی زیادہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں حالات، لیکن یہ دو خبریں ہیں، دو خبروں کو سنیے آپ اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی سچویشن یا کسی منظر کو اگر آپ اس منظر کا حصہ بن کے دیکھیں تو ظاہر ہے وہ منظر مختلف لگتا ہے، لیکن وہ منظر سے ذرا باہر نکل کے اوپر سے دیکھیں تو وہ منظر بالکل مختلف منظر ہوتا ہے. تو آپ چونکہ 1947 سے اس قوم کو مذہب کے نام پر بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو آپ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقیناً وہ مختلف لگتا ہوگا، لیکن اگر آپ اس منظر سے باہر نکل کے دیکھیں تو یقین کریں ہنسی آتی ہے کہ اسلام کے نام پر کس انداز سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، مذہب کے نام پر، مذہب کے جذباتی تعلق کے نام پر، علم کے نام پر جہالت، مذہب کے نام پر ناتہذیب یافتہ رویے، اسلام کے نام پر امن سے دوری، یہ سب اس معاشرے میں داخل کر دیے گئے. دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کوئی پرفیکٹ معاشرہ نہیں ہے، کوئی احسن معاشرہ نہیں ہے. ہر معاشرے میں ترقی اور نمو اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن جمود تو نہ ہو. خیر میں آپ کو پہلے یہ دو خبریں سنا دوں. ایک خبر یہ ہے، ایک معروف ٹی وی اینکر، خاتون ٹی وی اینکر سے انٹرویو میں ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون وہ ٹی وی پر خبریں پڑھ رہی ہے، 30 منٹ کا نیوز بلیٹن ہے اور اس میں 20 منٹ وہ خود سکرین پر ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر کسی آدمی کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یعنی آپ سڑک پر کسی خاتون کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ہونا چاہیے، آپ کسی عورت کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو کچھ ہونا چاہیے، چلتی پھرتی کسی خاتون کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ہونا چاہیے. یعنی جو انسانی تہذیب نے آپ کو جذبات سکھائے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو جبلی انسان کی، جانوروں والی انسان کی ایک جبلت ہے، وہ اس کی وہ غالباً ترویج فرما رہے ہیں پاکستان آ کے، پاکستان کے معاشرے میں ہم لوگوں سے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں ہیں. دوسری طرف خبر تھی آج کہ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 300 ملین سالوں میں جو وائی کروموسوم ہے اس میں کمی جانچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 11 ملین سال بعد وائی کروموسوم اسی انداز سے اگر یہ ڈیگریڈیشن چلتی رہی تو ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگلے 11 ملین برس بعد کوئی نر بچے گا ہی نہیں، صرف ایکس کروموسومز ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ جو مادہ ہے اس میں ایکس کروموسومز ہوتے ہیں اور جو نر ہیں ان میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انسانوں میں کروموسومز کے 23 پیئرز ہوتے ہیں، 23 جوڑے ہوتے ہیں، جن میں سے 23 میں سے یعنی 23 جو جوڑے ہیں ان میں 23 آپ کو والدہ کی طرف سے، 23 آپ کو والد کی طرف سے ملتے ہیں. جو والدہ کی طرف سے ملتے ہیں وہ ایکس ہے، جو والد کی طرف سے ملتے ہیں وہ ایکس بھی ہو سکتے ہیں اور وائی بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ والد کی طرف سے آپ کو ایکس ملتا ہے تو ایکس کی صورت میں آپ خاتون ہوں گے. اگر آپ کو والد کی طرف سے وائی ملتا ہے تو ایکس وائی کی صورت میں آپ نر ہوں گے. یہ ہے کہانی. لیکن اگر یہ ایکس کروموسوم ہے اور وائی کروموسوم ختم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر صرف ایکس ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف مادہ ہوگی، یعنی فیمیل ہوں گی، میل نہیں ہوں گے. اس کو ذرا اور تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں کیونکہ بڑی باریک بات ہے. بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ 300 ملین سال پہلے سے لے کے اور آج تک جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے وائی کروموسوم کی وہ کچھ یوں ہے کہ ایکس کروموسوم اس وقت جو ہے اس میں پروٹین بنانے والے جو جینز ہیں وہ 900 تھے، وہ آج بھی 900 ہے. لیکن جو وائی میں وہ جو جینز تھے وہ تھے تو 900، لیکن اب وہ صرف 50 سے 100 کے درمیان رہ گئے ہیں. اور اگر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور وہ اب جو جینز ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے تو وہ ایکس
باقی بچے گا، وائی بچ نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہاں اس معاملے پر سوچ رہی ہے کہ آج سے 11 ملین سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایکس وائی کروموسومز کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن دنیا کی سوچ دیکھیے، دنیا کیا سوچ رہی ہے۔ ہر روز سائنس کے شعبے میں، تحقیق کے شعبے میں نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں۔ میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں، مجھے سائنس پڑھنا اچھا لگتا ہے، میں دنیا بھر میں سائنس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نئے جریدے آتے ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، میں پڑھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جانچنا کائنات کے علم کو، کائنات کی سرگوشیوں کو سننا، محسوس کرنا اپنی کم علمی اور لا علمی کو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ لیکن اہم بات دیکھیں کہ ایک طرف ایک معاشرہ ہے جو بنیادی کائناتی علم سے اتنا دور ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اسے علم سے یہ دوری مذہب کے نام پر دی جا رہی ہے، اور مذہب بھی وہ جس کی بنیاد پہلا لفظ اقرا تھا، پڑھ، یعنی جس مذہب کی بنیاد اقرا تھا، یعنی علم البیان، اس مذہب کے ماننے والوں کو آپ نے جہالت کے اندھیروں میں پھینک دیا ہے، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو راستے میں چلتی ہوئی کوئی خاتون نظر آ رہی ہے تو آپ کو کچھ ہونا چاہیے، اگر آپ کو نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یقین کریں یورپ میں اگر کسی چلتی پھرتی خاتون، کسی بھی راہ چلتی خاتون کو دیکھ کے مجھے کچھ ہو رہا ہو تو مجھے کہا جائے گا کہ بھائی اگر آپ کو ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ ایک نارمل آدمی کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ٹی وی کو دیکھ کے کچھ ہو اور میں کسی کو بتاؤں کہ یار میں ٹی وی میں کسی خاتون کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے، وہ کہیں گے صاحب آپ پاگل خانے جائیں، ڈاکٹر کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کس انداز کی دماغی غلاظت ہے، کس انداز کا جنسی گھٹن اور تعفن ہے یہ۔ اور اس سے بھی زیادہ بیہودہ بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، یہ اسلام کی ترویج اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہ کس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا یہ اسلام واقعی قرآن کا اسلام ہے بھی، یا یہ کیا واقعی یہ اسلام بھی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی ایک طرف اگر آپ کو ایک مذہب یہ بتا رہا ہو کہ علم حاصل کرو، چاہے تو اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، جس میں پیغمبر دعا کرتا رہا ہو سب سے زیادہ کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جس کی بنیاد غور و فکر ہو، کائنات سے متعلق ہر آیت کے ساتھ لکھا ہو کہ تدبر کرنے والوں کے لیے، جو کائنات کے مسخر ہونے کی آپ کو نوید سناتا ہو، جو نظریہ، اس نظریے کے ماننے والے ان کو بتایا جائے کہ وہ کسی خاتون کو دیکھ کے اگر آپ کو کچھ ہو نہیں رہا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ ایک مذہب جس کی بنیاد ہی مولویت کا خاتمہ تھی، یعنی کوئی مولوی کا تصور نہیں تھا، تمام مذاہب میں کہیں پادری تھے، کہیں راہب تھے، کہیں بخش تھے، بخشو، لیکن یہاں کوئی رکھا نہیں گیا تھا پیسے لے کر مذہبی رسومات ادا کرنے والے۔ یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنا وجود پیدا کر لیا، بلکہ انہوں نے اپنا اسلام بھی پیدا کر لیا۔ یہ اسلام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام قرآن کا اسلام تو نہیں ہے، یہ تو مولوی کا اسلام ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں نا، جو واقعی نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی تیر ان کو اپنے نظریے کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اپنا سینہ آگے کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب مسئلہ نظریے میں نہیں، ہم میں ہے۔ مولویوں کا عجیب معاملہ دیکھیے آپ کہ تیر ان کی طرف آتا ہے تو یہ اسلام کا سینہ آگے کر دیتے ہیں، اپنے نظریے کا سینہ آگے کر دیتے ہیں کہ صاحب مولوی پر تنقید نہیں کر رہا، یہ اسلام پر تنقید کر رہا ہے۔ یعنی کمال دیکھیے آپ دیکھیے کسی سائنسدان کو کہیے، سائنسدان کو اگر آپ اس کی کسی سائنٹیفک تھیوری پر، کسی اسٹیبلش تھیوری پر کوئی تنقید کرے گا تو کہے گا سوری، یہ مسئلہ اس اسٹیبلش لا کا نہیں ہے، یہ میرے ایکسپیریمنٹ کا ہوگا، میرا ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب اس ایکسپیریمنٹ سے تو تھرمو ڈائنامکس کا قانون غلط ثابت ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا نہیں، تھرمو ڈائنامکس کا قانون غلط نہیں ہے بھائی، یہ ایکسپیریمنٹ ہم جو کر رہے ہیں اس میں غلطی ہے، اس میں کوئی آلودگی آ گئی ہے۔ لیکن مولویوں کا معاملہ الٹا ہے،
آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات تو ٹھیک نہیں کر رہے، وہ کہیں گے آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسلام کا سینہ آگے کر دیں گے۔ اسی لیے پچھلے 1400 سال سے ان مولویوں نے اسلام کا سینہ چھلنی کر کے رکھ دیا۔ وہ تیر جو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان کی طرف آتا ہے، یہ اسلام آگے کر دیتے ہیں، جی اسلام پر آپ برسائیں، ہمیں نہ کچھ کہیں۔ یہ ہے کہانی۔ کسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو تو آپ اندازہ لگائیے، کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے یتیم بچوں کے پاس گئے ہیں، یہ یتیم بچوں کے پاس، اور وہ بچیاں 8 سال، عاطف صاحب آپ نے وہ 4-5 سال کہہ دیا، وہ 4-5 سال تو میں نے استعارے کے طور پر کہا ہے، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال، آپ کو ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ یتیم بچیاں ہیں جن کو پوری زندگی اپنے باپ کے ہونے کا احساس نہیں ملا، ان کے پاس جا کے ان بچیوں کو آپ اپنی بچیاں سمجھنے کی بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام محرم ہے۔ ان بچیوں کو آپ اللہ اعلان وہاں پر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بچی تو صرف وہ ہوتی ہے جو باپ سے ہوتی ہے، جس کا میں سگا باپ ہوں گا صرف میری بچی ہوگی اور کوئی بچی نہیں۔ اور پھر مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے۔ صاحبو، اسلام یا کوئی بھی مذہب جب دائرہ بناتا ہے نا، وہ تو دائرہ بناتا ہے، اس کی اخلاقی اقدار، وہ اصول وہاں طے ہوتے ہیں، باقی آپ اپنے معاشرے کے مطابق، انسانی سماج کے مطابق آپ طے کرتے ہیں۔ وہ نامحرم اور محرم کی جو قرآن نے ڈیفینیشن دی ہے وہ تو بارڈر لائنز ہیں، حدود ہے، وہ کہ ان کا تو ہر صورت میں آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہر چیز میں باقی ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ 12 سال 14 سال کی بچی کے بارے میں اگر یہ سوچ رہے ہیں تو کیسے کس دماغ کے آدمی ہیں آپ؟ کس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ ایک بچی 12-14 سال کی بچی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ کو نہیں چھونا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی نہیں چھونی، شیلڈ تک نہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نابالغ بچی ہے، میں باپ نہیں ہوں اس کا، اور آپ اس بندے کو بھی منع کر رہے ہیں جو اس یتیم خانے کا مالک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو بیٹی نہ کہیں، یہ بیٹی نہیں ہے آپ کی۔ یہ بے شرمی کی بات ہے بھائی دوستو۔ تو میں صرف یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور کائنات سے گفتگو، کائنات کی بات سننے کے مراحل میں ہے، اور آپ اپنے معاشرے کو ایک گٹر بناتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پہچانیے، یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ علم کا راستہ صرف وہ ہے جو آپ کو کائنات کے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا سکھاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہاں یورپ میں سائنسی لیبارٹریوں میں گو کہ سوال تو نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن سنجیدہ بحث صدیوں سے جاری ہے، علمی بحث۔ جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، کہیں ایٹم کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر، کوارکس اور کوارکس کے اندر اس کے بھی ذیلی ذرے، اور سٹرنگ تھیوری اور کوانٹم مکینکس اور ریلیٹیوٹی اور بلیک ہولز اور جانے کیا کیا موضوعات پر جس انداز کی تحقیق ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ نئی کائناتوں کے راستے یہاں سے نکلیں گے۔ اور وہ آیتیں جنہیں پڑھ کے مولوی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ آیتیں جو یہ خود بھی نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی، وہ آپ کو یہیں رکھیں گے، اسی مغالطے میں، اسی تعفن میں، سوال سے دور۔ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ سوال کرنے سے 13.7 ارب نوری سال کی پھیلی کائنات، اس کے خدا کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان سے اندازہ لگائی کہ ان کا خدا کتنا انہوں نے چھوٹا بنایا ہوا ہے۔ صاحب، کائنات اور ایسی کھربوں کائناتوں کا خدا، اس کو آپ کے سوال سے خوف ہوگا؟ آپ خود سوچئے، اپنی اوقات دیکھیے، اپنے سوال کی اوقات دیکھیے آپ، اور خدائی کو دیکھیے آپ۔ سوال کیا کیجئے، سوچا کیجئے۔ یہ مولویوں کی بات اور مولویوں کے تحفظ کے لیے نہ آ جائے کیجئے، سوال کریں۔ اور جہاں پر کوئی گڑبڑ لگے، عاطف توقیر نے کوئی پیغمبرانہ وحی تو نہیں لکھی یہاں پر، ہم تو عام سے لوگ ہیں، کتاب پڑھتے ہیں صرف، تو نیچے لکھیے کہ عاطف بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، یہ اس وجہ سے غلط ہے، بہت اچھی بات ہے، گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عاطف صاحب آپ نے جو بات کی اس میں سے فلاں ایک تعصب کی بو آ رہی ہے، بھائی بو آ رہی ہے تو لکھے وہ نیچے، آپ میری نیت جانتے ہیں، آپ خدا ہیں، لکھے نیچے کہ عاطف بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، یہ بات اس وجہ سے غلط ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، تاکہ میں جواب تو دے سکوں۔
اپنا خیال رکھیے. آداب.